بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو آج آن لائن کلاسز کے ذریعے سے اسائنمنٹ میں کام کروائیں گے۔ مضمون اردو، مقاد سوم، جماعت چہارم کو آج سبق شاہجہانی مسجد ٹھٹا۔ آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی، شاہجہانی مسجد جو کہ ٹھٹا میں ہے، اس کی آج ہم بلند خوانی وضاحت کریں گے، جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 2 پر دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب میں سبق شاہجہانی مسجد ٹھٹا نکالیے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں، میں پڑھتی جا رہی ہوں، ابھی میرے ساتھ دہراتے جائیے، پھر ہم اس کو سمجھیں گے اس سبق میں کیا تھا۔ اس طریقے سے آپ کو اپنی کتاب پر شاہجہانی مسجد ٹھٹا نظر آ رہی ہوگی جب آپ نے اپنے سبق کھولا ہوگا۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ شاہجہانی مسجد ٹھٹا سبق کا نام ہے۔ پہلا پیراگراف دیا گیا ہے یہاں پر، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے زندگی وجود میں آئی ہے، انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ کبھی درختوں کے پتوں سے اس نے اپنے بدن کو ڈھانپا اور کبھی نفیس کپڑے تیار کر کے زیب تن کیا۔ کبھی وہ جھونپڑی میں بھی خوش رہا اور جب اسے وسائل میسر آئے تو اس نے بلند و بالا شاندار عمارت بنا ڈالی۔ اگلے پیراگراف پر آتے ہیں بچوں۔ تعمیراتی حسن پیدا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مغلیہ دور میں جہاں اور بہت سے ترقیاتی کام ہوئے، وہاں مغلوں نے خوبصورت عمارت کی تعمیر پر خاص توجہ دی۔ مغلیہ فن تعمیر کے نمونے پاکستان اور ہندوستان کے اکثر مقامات پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگلے پیراگراف پر آتے ہیں بچوں۔ اگلا پیراگراف ہے، آج ہم سندھ کی ایک تاریخی عمارت سے متعلق جانیں گے۔ یہ عمارت ٹھٹا کی شاہجہانی مسجد ہے، جسے دیکھ کر آج بھی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ٹھٹا سندھ کا اہم تاریخی شہر ہے۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں نے تعمیرات سے دلچسپی کا ثبوت اس شہر میں شاہجہانی مسجد کی تعمیر کی صورت میں نقش کیا ہے۔ اگلے پیراگراف پر آتے ہیں۔ شاہجہانی مسجد شاہ جہاں کے حکم پر ٹھٹا کے گورنر میر خان نے 4 سال کی مدت میں تعمیر کرائی۔ یہ مسجد 1647 میں مکمل ہوئی اور اس کی تعمیر پر کثیر رقم صرف کی گئی۔ اس مسجد میں کاشی کاری کا انتہائی بہتر انداز میں کام کیا گیا ہے۔ یہ مسجد فن تعمیرات میں ایک شاندار اضافہ ہے۔ اس کا رقبہ قریباً 2 ایکڑ ہے۔ شمال اور جنوب میں راہداریاں بنی ہوئی ہیں، جس کو آپس میں محراب نما دروازے سے ملایا گیا ہے۔ راہداریوں پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ اس مسجد میں گنبد مشرق اور مغرب دونوں جانب تیار کی گئی ہے۔ اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں بچوں۔ آپ کو اس طریقے سے نظر آ رہا ہوگا، یہ شاہجہانی مسجد کے اندر کا نظارہ ہے۔ مشرق کی جانب بنائی جانے والی گنبد ساز میں مغرب والے گنبد سے چھوٹے ہیں۔
دونوں جانب کے گنبد میں درمیان کا گنبد باقی دونوں گنبدوں سے بڑا ہے۔ اسی انداز سے محرابوں پر بھی چھوٹے چھوٹے گنبد تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان گنبدوں کی تعداد 93 ہے۔ مسجد میں داخلے کے 3 مرکزی دروازے تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں درمیانی دروازہ بڑا اور دائیں بائیں جانب چھوٹے دروازے ہیں۔ عام طور پر دائیں جانب کا دروازہ کھلا رہتا ہے، جس سے نمازی اور سیاح داخل ہوتے ہیں۔ دائیں طرف سے جب مسجد میں داخل ہوں تو ایک دالان آتا ہے۔ اس کے بعد سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک حوض ہے جو وضو کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگلے پیراگراف پر آتے ہیں بچوں۔ اگلا پیراگراف ہے ہمارے پاس، مسجد کے درمیانی حصے میں ایک صحن ہے جو مستطیل شکل کا ہے۔ مسجد کی عمارت کی دیواروں پر سفید اور نیلا پتھروں اور لال اینٹوں کے ذریعے خوبصورتی پیدا کی گئی ہے۔ مسجد میں قطب والا ایوان صحن کے فرش کے برابر ہی رکھا گیا ہے۔ اس کی دیواروں پر نیلی اور سفید کاشی کاری اور شیشے کا استعمال کیا گیا ہے۔ منبر کی تعمیر میں بھی سنگ مرمر سے کام لیا گیا ہے۔ سب سے بڑے اور درمیانی گنبد میں نقاشی اور پچی کاری کی گئی ہے۔ اس سجاوٹ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہوں۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں ہم اگلے پیراگراف کی طرف۔ مسجد کے تمام گنبد کو لال اینٹوں سے دیرہ زیب انداز میں سجایا گیا ہے۔ ان گنبدوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب مؤذن اذان دیتے ہیں تو اس کی آواز ان گنبدوں کے ذریعے ہوتی ہوئی آگے تک پھیلتی چلی جاتی ہے اور یوں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ مسجد کے اطراف میں بنی کھڑکیوں کی بناوٹ بھی ایسی ہے کہ مسجد کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، اگلے پیراگراف پر آتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، مسجد کے اطراف میں باغ بھی ہیں جس میں ناریل اور سرسوں کے درخت بھی لگے ہیں۔ باغ کے درمیان میں فوارہ بھی ہے جس کے چاروں طرف 12 دریاں ہیں۔ ان 12 دریاؤں میں بھی فوارے لگے ہوئے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود اس مسجد کی انفرادیت ابھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سمجھتے ہیں اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، پہلے تو ہمیں پتہ چل رہا ہوگا یہ شاہجہانی مسجد ٹھٹہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جتنی بھی ہم تفصیلات پڑھیں گے اس سبق میں وہ شاہجہانی مسجد ٹھٹہ کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ وہ کس طریقے کا ہے، اس کے نقش و نگاریاں کس طریقے کی ہوئی ہیں، وہ کس طریقے کا بنا ہوا ہے۔ بچوں، آج کا سبق ہمارا شاہجہانی مسجد ٹھٹہ ہے۔ یہ مسجد بہت خوبصورت اور وسیع ہے، جسے مغلیہ دور کے بادشاہ شاہ جہاں نے ٹھٹہ کے لوگوں کے لیے تعمیر کروائی تھی۔ یہ مسجد تعمیراتی حسن کا شاہکار ہے۔ شاہ جہاں کو مسجد، قلعے اور باغات بنانے کا بہت شوق تھا۔ اس کی بنائی ہوئی بہت سی تعمیرات میں مثلاً لال قلعہ، تاج محل وغیرہ یہ مغلیہ فن تعمیر کا نمونہ ہیں۔ سندھ اپنے دور کا بہت مشہور شہر تھا جو اپنے علم و فن کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔
مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیرات سے دلچسپی کا ثبوت اس شہر میں شاہجہانی مسجد کی تعمیر کی صورت میں نقش کیا ہے۔ یہ مسجد یہاں کے گورنر امیر خان کے حکم پر 4 سال کی مدت میں تعمیر کروائی بچوں۔ یہ مسجد اپنے وقت کی جدید اصولوں پر تیار کی گئی تھی۔ اس کے دیوار پر کاشی مطلب بچوں کاشی کاری مطلب شیشے کا کام ہوا ہے۔ کاشی کاری جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کپڑوں پر بھی شیشے کا کام ہوتا ہے، اسی طریقے سے دیواروں پر شیشے کا کام بہت عمدہ کیا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 2 ایکڑ ہے۔ اس کے شمال اور جنوب میں راہداریاں بنائی گئی ہیں، جیسے کہ بچوں پیسیج ہوتا نہیں ہے کہ ہم اندر جائیں گے روم کے اندر تو ایک پتلی سی گلی آتی ہے، اس کو پیسیج کو راہداریاں بنائی گئی ہیں جن کو آپس میں محراب نما دروازوں سے ملایا گیا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنی تصویر کے اندر، جو میں نے آپ کو دوسری تصویر دکھائی تھی اس میں آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ راہداریوں پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ سنگ مرمر ایک خاص قسم کا پتھر ہے، وہ اس سے تعمیر کی گئی ہیں اس کی دیواریں۔ مشرق اور مغرب کے جانب گنبد موجود ہیں۔ مشرق کی جانب بنائے جانے والے گنبد سائز مغربی والے گنبدوں سے چھوٹے ہیں۔ کل گنبدوں کی تعداد 93 ہے۔ مسجد میں داخلے کے 3 مرکزی دروازے ہیں، درمیان میں ایک دالان آتا ہے۔ اس کے بعد سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک حوض ہے۔ حوض مطلب جس طریقے سے پانی جمع کر ایک سمندر ٹائپ جیسے چھوٹا سا بنا دیا جاتا ہے، اسے حوض کہہ رہے ہیں، جو وضو کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسجد کی دیواریں لال اینٹوں سے بنائی گئی ہیں بچوں، اور دیواروں پر سفید اور نیلی کاشی کاری اور شیشے کا کام کیا گیا ہے۔ بڑے اور درمیانی گنبدوں میں شیشے اور پچکاری کا کام کیا گیا ہے۔ پچکاری مطلب بچوں کلرفل شیشے، رنگین شیشے۔ مسجد کی گنبد اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ جب مؤذن اذان دے بچوں تو وہ ان کو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہ پڑے، وہ اس گنبدوں میں آواز جو گونجتی ہے تو وہ اسپیکر کا کام کرتی ہے، گنبدوں کے ذریعے ہوتی ہوئی آگے تک پھیلتی چلی جاتی ہے اور یوں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسجد کے اطراف میں بنی ہوئی کھڑکیوں کی بناوٹ بھی ایسی کی گئی ہے بچوں کہ مسجد میں جو نمازی ہیں ان کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ مسجد کے اطراف میں ناریل اور سرسوں کے درخت ہیں۔ ناریل بہت ہی پیارے لگتے ہیں، ناریل اور سرسوں کے درخت۔ باغ کے درمیان فوارے بھی ہیں جس کے چاروں طرف 12 دریاں ہیں۔ ان 12 دریاؤں میں بھی فوارے لگے ہوئے ہیں۔ اپنے 100 سال گزرنے کے باوجود اس کی انفرادیت بھی ابھی بھی برقرار ہے بچوں، مطلب اس کی خوبصورتی اس طریقے سے تعمیر کروایا گیا ہے کہ اس کی خوبصورتی ابھی تک برقرار ہے، اس کی خوبصورتی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ بچوں یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی۔ اللہ حافظ۔